أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمانے یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ اتحاد العلماء بھیرا کی زیر اہتمام آج کی باوقار روحانی وجدانی اصلاحی مجلس میں آپ سے ملاقات کی سعادت ہو رہی ہے۔ بھیرا سے محبت بھی بہت ہے اور بھیرا تو میرا اپنا علاقہ ہے اور میں آپ حضرات کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ گزشتہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ مسلسل پروگرامات میں اسفار میں مصروف ہوں۔ غالباً 23 ستمبر سے، اس لیے میں نے مہینے سے زیادہ کہا، اور آج 31 ہے، 23 ستمبر سے مسلسل سفر تھے۔ میرے محترم بھائی ہیں مولانا محمد اکرم عثمانی صاحب، انہوں نے جب فون پہ حکم دیا تو میں نے کہا میرے پاس تو وقت فارغ نہیں ہے، تو یہ انہوں نے شفقت فرمائی، میرے پاس تشریف لائے میانی میں، تو میں نے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ڈائری ان کے سامنے رکھی کہ میں ہمدردی حاصل کر رہا ہوں، انہیں پتہ چلے کہ بہت مصروف ہے اور کوئی بھی چھٹی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں 31 تاریخ فارغ ہے جو میں نے گھر کے لیے رکھی ہے،
انہوں نے اسی پہ پھیرا لیا. تو وہ چھٹی بھی میری ختم ہو گئی, میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت آپ کو بھی سلامت رکھے کہ آپ تشریف لے آئے. اور اتحاد العلماء یہ جو مولانا محمد عمران صاحب کی سربراہی میں اور دیگر تمام علماء کرام اس میں محنت فرما رہے ہیں, بہت بڑا کام ہے اور وقت کی بڑی ضرورت تھی. اللہ کی جزائے خیر عطا فرمائے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کروں. جتنے بھی اعمال ہیں, صرف 5 منٹ شاید یا 5 منٹ بھی نہ ہو توحید کے, وہ ذرا توجہ سے سن لیجیے گا کیونکہ اسی کے ارد گرد بات ہوتی ہے. اب اعمال کرتے ہیں, ان اعمال کے کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہ اعمال کیوں کر رہے ہیں. کوئی بندہ بڑی محنت سے کام کرتا ہے, ٹھنڈا پانی ہے, سردی ہے, وضو بناتا ہے, تہجد میں اٹھتا ہے, محنت درکار ہوتی ہے. وہ سبھی کام اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں قبول فرما لے. اللہ انہیں قبول فرما لے. جس نے وہ اعمال قبول کرنے ہیں اس نے کچھ شرطیں بتا دی ہیں کہ میں ان شرائط پر قبول کروں گا. میں نے عرض کیا تھوڑا سا میرے ساتھ چلتے رہیے گا, ورنہ میں تو روز ہی تھکا ہوا ہوں. جس نے وہ اعمال قبول فرمانے ہیں اس رب نے کچھ شرطیں لگا دی کہ میں ان کے مطابق قبول کروں گا. اگر وہ ان شرائط پہ میرا عمل, آپ کا عمل پورا اترتا ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں, ورنہ اللہ قبول نہیں فرماتے. میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے 2-3 باتیں آپ کے حوالے کروں. پہلی شرط, کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط, وہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو مجھے فیڈ بیک آنا چاہیے تاکہ میں اگلی بات پہ پہنچوں. پہلی شرط, کسی بھی عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. دائرہ شریعت کے اندر ہو, اس سے باہر نہ ہو, من پسند نہ ہو. ہر لفظ نہ کھولنے دو مجھے. من پسند نہ ہو, نہ کسی مولوی کا من پسند, نہ کسی لیڈر کا من پسند, نہ کسی قاری کا من پسند, نہ کسی پیر کا من پسند, نہ کسی قاضی کا من پسند, نہ کسی مفتی کا من پسند, نہ کسی چودھری کا من پسند, نہ کسی وڈیرے کا من پسند. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر ہو. اب اگلی بات یہ ہے, کوئی پوچھے کہ دائرہ شریعت ہے کیا, دائرہ شریعت کہتے کسے ہیں. اب یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میں کن میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. دائرہ شریعت کہتے کسے ہیں, دائرہ شریعت ہوتا کیا ہے, تو سن لیجئے. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام. پھر سے ذرا کہیے سبحان اللہ. میں نے وقت انشاءاللہ بچانا ہے آپ کا بھی اور اپنا. دائرہ شریعت ہے میرے آقا کی اداؤں کا نام. لیکن میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ کوئی مبہم جملہ نہ رہے, کوئی مجہول بات نہ رہ جائے جس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکے میری گفتگو سن کر. دائرہ شریعت ہے, اب علماء سے مخاطب ہوں, دائرہ شریعت ہے میری آقا کی اداؤں کا نام.
کا راستہ روک دیا۔ دائرہ شریعت میرے آقا کی اداؤں کا نام، دائرہ شریعت میرے آقا کے طریقے کا نام، دائرہ شریعت میرے آقا کے بول قول فرامی ارشادات کا نام۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد۔ آپ کہتے ہو یہ ہمارے ہاں یہ مجلس ہے، یہ ہمارے ہاں پروگرام ہے، ارے میری برادری کی یہ تہذیب ہے، ارے یہ ہم ایسا کریں گے، کیوں کرو گے؟ ہمارے رسم و رواج ایسے ہیں، یہ ہمارے کاروبار کی تہذیب ہے، یہ ہمارے گفتگو کی تہذیب ہے، یہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب ہے، یہ ہمارے لباس کی تہذیب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو بتانے دو نا، میں تو اپنی قوم کو بتاؤں نا کہ عبادت ہے تو عبادت کی تہذیب کیا ہے، شریعت ہے تو اس کی تہذیب کیا ہے، دین ہے تو اس کی تہذیب کیا ہے، اسلام ہے تو اس کی تہذیب کیا ہے۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، حد بند شریعت ہے، حد بند شریعت ہے، حد بند شریعت ہے، محمد کی اطاعت ہے۔ جتنا شعور ہے، جتنا شعور دیوبندیوں بریلویوں ہے، جتنا شعور مسلمان کہلانے والوں، مومن کہلانے والوں، اسلام کا دل دادا کہلانے والوں ہے، جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ۔ جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا؟ توجہ، اللہ ہے کیا؟ جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں بے وسط جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم و طبیعت وہ محمد، قرآن زبان تر گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگین
پہلی شرط کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اندر. بولیے بولیے بولیے. میں جو لاز کرنے لگا میں صرف بیٹھنے لگا ہوں بات. پہلی شرط کہ وہ عمل دائرہ شریعت کے اور میں نے عرض کیا دائرہ شریعت ہے حضور سے جو بات نکلے. من پسند نہیں چلا کرتی شریعت میں کہ فلانوں بڑی اچھی لگی ہے کہ فلانوں بڑی میٹھی لگی. نہیں تھوڑا کچھ کرانے رہو تھکیا میں ہاں تسی نہیں ہونا وہ دائرہ شریعت کے اندر. دیکھیے نا قرآن تورات بھی نازل ہوئی ہے, انجیل بھی نازل ہوئی ہے, زبور بھی نازل ہوئی ہے اور یہ 4 کتابیں, اس کے علاوہ 110 صحیفے نازل ہوئے. یہ 4 ملا کے 114 ہیں نازل ہوئے. لیکن قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا. میں تفصیلات میں تو جائے نہیں کرتا, میں تو لفظوں جملوں میں باتیں کر رہی. قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا. مجھے یوں کہنے دو, اوپر سے جو چیز نیچے آئی جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی تو وہ قرآن. قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی تو وہ قرآن. وہ جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا تو یاد رکھیے میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے. اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے, اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ, نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ. اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ, نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ. یہ پہلی شرط. اور اس شرط کو ماننے کے لیے علماء نے 3 جملے لکھے. چاہیے میں پہلی تھی اس شرط کو ماننے کے لیے علماء نے 3 جملے لکھے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے 3 جملے لکھے. آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لکھتے ہیں ادب, اطاعت, محبت. پہلی چیز ادب, اطاعت, محبت. شیخ التفسیر علماء دیوبند کے ماتھے کا جھنڈا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو بچہ فیض نہیں لے سکتا باپ سے, شاگرد فیض نہیں لے سکتا استاد سے, مرید فیض نہیں لے سکتا پیر سے. جب یہ فیض نہیں لے سکتے تو یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو امتی کیسے فیض لے سکتا ہے نبی سے. 3 چیزیں. ادب, اب ادب کے کچھ پھر تقاضے ہیں آگے اس کی شاخیں ہیں. حضور موجود ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آپ کی آواز محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو یوں مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. حضور موجود ہیں تو اپنی آواز اونچی نہ کرو. پیارے آقا موجود ہیں حاضر ہیں تو آواز بلند مت کرو. حضور موجود ہیں, حضور سے پہلے بولو نہیں. پیارے آقا موجود ہیں, حضور سے پہلے عمل نہ کرو. حضور موجود ہوں, یہ وہ چیزیں ہیں جو تقدیم قولی, تقدیم عملی, تقدیم قلبی, تقدیم فعلی ان میں آتی ہے. حضور موجود ہے بولیے, حضور موجود ہوں, حضور سے پہلے عمل مت کرو.
اس لیے صحابہ اکرام 10 ذوالحجہ کو انتظار کیا کرتے تھے کہ پیارے آقا قربانی کر لیں، پھر صحابہ آدم کہتے ہیں اور صحابہ سے بڑھ کر کون مطلب سکھا ہے؟ جب پیارے آقا کے پاس پیارے آقا پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، تو پیارے آقا فرماتے ہیں میں نیچے آرام کروں. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں آپ اوپر آرام کیجیے. فرمایا نہیں میں نیچے آرام کروں گا، میں نیچے رہوں گا. 2 منزلہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس، میں اوپر آرام کروں گا، نیچے آرام کروں گا. وہ فرماتے نہیں اوپر کرے. بنا آخر پیارے آقا نیچے آرام کرنے لگ گئے. وہ ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ ساری رات دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہے کہ جہاں ہم وہاں ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں نیچے حضور آرام فرما ہے. آپ نے میرے جملہ نہیں سنا ہوتا تو میں اسے اتنا ڈیپلی اس میں جاتا نہیں، کھولتا نہیں. حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ ساری رات دیوار کے ساتھ لگے رہے کہ ہمارے پاؤں وہاں نہ آ جائیں جہاں آقا آرام فرما ہے. ابو ایوب انصاری نے بتا دیا کہ جہاں میں ہوں یہاں حضور نیچے نہیں وہاں. اس وقت ادھر ہیں ادھر نہیں، جب ادھر ہوں گے پھر ادھر نہیں. اسی لیے تو دیوار کے ساتھ لگے رہے کہ یہاں میں کھڑا رہ سکتا ہوں کیونکہ یہاں نیچے نہیں. چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، میں اگلے ٹاپک پہ آتا ہوں. ادب مصطفیٰ، حضور کا ادب، حضور کی اطاعت، پیارے آقا کی محبت. جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے، توجہ رکھنا مل جانا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ کی شہادت پر پیارے آقا کی پھوپھی صفیہ وہ جا رہی ہے اپنے بھائی کی لاش پر. جب حضرت پیارے آقا جو دیکھ چکے ہیں کہ 11 ٹکڑے ہو چکے، اتنے ٹکڑے ہو چکے، گردن علیحدہ ہے، ہاتھ علیحدہ ہے، پاؤں علیحدہ ہے، سینہ چاک ہے. جیسے ہی حضرت صفیہ کو جاتے ہوئے دیکھا، اب پھوپھی ہیں، حضور بھتیجے ہیں، رشتہ پھوپھی اور بھتیجے کا ہے. لیکن جیسے ہی حضرت صفیہ کو جاتے ہوئے دیکھا، پیارے آقا نے آواز دی صفیہ پھوپھو رک جا. علماء نے لکھا ہے جو قدم حضرت صفیہ نے آگے اٹھانے کے لیے اٹھا رکھا تھا اسے آگے نہیں پیچھے رکھ دیا. ادب مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ. پیارے آقا منبر پر جلوہ افروز ہیں. مسجد میں ایک کھڑے ہوئے صحابی کو فرمایا اجلس، بیٹھ. ایک صحابی جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ گیا، اس کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے ایک باہر ہے. تو دوسرے نے اسے کہا حضور نے تجھے تو نہیں فرمایا، تجھے تو نہیں فرمایا. میں اپنے ذوق میں اب جملہ بولنے لگا ہوں. وہ صحابی فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے حضور نے مجھے نہیں فرمایا، لیکن جب حضور کا حکم میرے کانوں میں پڑ گیا کہ بیٹھ جا تو اب میں بیٹھوں کیسے نہیں. اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے، سراپا ہے محبت. ایک صحابی نوجوان حضور کی مجلس میں آئے، پیارے آقا کے سامنے آئے، سلام کیا. حضور نے منہ ادھر کر دیا. وہ ادھر سے آئے، سلام کیا. پیارے آقا نے منہ ادھر فرما دیا. صحابی پریشان ہو گئے، اٹھ کے باہر گیا شہر میں. دوسرے صحابہ سے بات کرتا ہے کہ میں سمجھا نہیں کہ میرے ساتھ آج ہوا کیا، مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی. وہ دوسرے صحابی اسے کہنے لگے کہ تو اپنا ہاتھ تو دیکھ، تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اور پیارے آقا نے فرمایا ہے سونا مرد کے لیے حرام ہے. وہ صحابی باہر گیا، انگوٹھی اتاری اور یوں دور پھینک دی. ساتھ والا کہتا ہے گھر لے جاتا، کسی عورت کے کام آ جاتی، کسی خاتون کے کام آ جاتی، تیری اہلیہ کے، تیرے بہن کے کام آ جاتی. وہ صحابی کہتا ہے جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور کا غصہ ہوا ہے مجھ پر، جس انگوٹھی کی وجہ سے حضور نے اپنا رخ مبارک پھیرا ہے، جس انگوٹھی کی وجہ
جملہ کہہ رہا آگے چلے سے پہلے ایک بات آگئی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر آپ کو مجھے تھوڑا سا دل میں انشاءاللہ کرتا ہوں. ہاں میرے سے ایک بات آئی. دیکھیے میرا وجدان ہے, میرا والو میرا تخیل ہے کہ کائنات میں ہر وقت کسی نہ کسی مقام پر میرے آقا کا تذکرہ ہے. اس میں تو دوسری رائے نہیں, میری نہیں, کسی نہ کسی مقام پر میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن سنیے اس تذکرے کا انداز سنیے, کہیں ولادت کا, کہیں نبوت کا, کہیں ختم نبوت کا, کہیں ہجرت کا, کہیں معراج کا, کہیں تبلیغ کا, کہیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا, کہیں خلوت جلوت کا, کہیں معاملات کا, شریعت کا, طریقت کا, کہیں آقا کی معیشت کا, معاشرت کا, کہیں آقا کی ذات کا, کہیں بات کا, کہیں جماعت. جس طرح تھوڑے تھوڑے بولتے رہو منو لطف آئے اللہ کرتا ہے. اچھا ایک بعض دفعہ جب نہیں کیا نہیں جاتا فلانی جگہ تو بڑی بڑی تقریر ہوئی بندے تے اختیار ہے, ایک تو رب دے اختیار ہے, دوسرا جس طرح دے سامعین اللہ پاک سے صدر فرما دیتے بعض دفعہ بندہ سوچ کر آیا ہوتا ہے تو غائب ہو جاتی ہے. تھوڑا سا تھوڑی سی بیداری کا شکر دیجیے, میں تاکہ نہیں سکتا. جس طرح ولادت کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے, مزہ اردو ہے کہ میری توجہ نہ سنو دیکھ لیں جملے تو آپ پہنچو گے. جس طرح ولادت کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے, حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے. تبلیغی جماعت والوں جس طرح حضور کی تبلیغ کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے, توحید کا پرچار کرنے والوں جس طرح حضور کے اعلان کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے, جس طرح حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے, حضور کی تجارت کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے, حضور کی معیشت کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے, حضور کی بات کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے, اسی طرح حضور کی جماعت کا تذکرہ حضور کا تذکرہ ہے. میں جی ابھی اس پہ نہیں پہنچ رہا, میں تھوڑا سا تھوڑی اور تنگ کر دوں. دو جملے بولوں جس میں بات سنیے نا, ربیع الاول میں میرا بھی کچھ زیادہ پروگرام تھا, میں تھکے تھکے کیوں بولو. ولادت کا تو کوئی بھی ممکن نہیں. مجھے نہیں کوئی بندہ نظر آیا جو حضور کی ولادت کا انکاری ہے, حضور کے میلاد کا منکر ہو. ولادت کا کوئی انکاری نہیں, حضور پیدا ہوئے, حضور کی تشریف آوری ہوئی, حضور کا میلاد. چلو سارے نے بولے سن نہیں بولے, وہ تو کہنا تھی سارے سن رہے ہیں. حضور کا میلاد کہاں؟ بھیرا میں, شہودہ میں, پنجاب میں, پاکستان میں. حضرات اب تھوڑی سی توجہ مجھے دینا, آپ کی توجہ ہوگی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ عام بندے کو. جہاں حضور کی ولادت ہوئی نا, اللہ نے اس جگہ سے پھر اتنی محبتیں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. مجھے مکہ کی قسم, مجھے مکہ کی قسم. میں آپ کے ذہن پر تھوڑا سا زور دے لوں, اجازت ہے؟ مجھے مکہ کی قسم, یہ معنی تو ہے اقسم بہذا البلد کا, اقسم بہذا البلد, لیکن اللہ تو فرما رہے ہیں لا اقسم. لا کا کیا معنی؟ لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا.
پریشان ہوتا ہے مجھ پہ فتوے نہیں لگانے، میں فتووں سے پڑھا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین جانے ناراض نہ ہوئیے گا، آج کل مولوی کم ملتے ہیں، مفتی زیادہ ملتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے۔ میں عرض کروں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو، آپ نہیں چاہیں گے آپ کی گفتگو میں کوئی لفظ زائد ہو۔ قرآن تو اللہ کی بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی میں رہنے دو، آپ کو لطف آئے گا، ایک لمحے کے لیے صرف۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کے قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی شان کو بڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کا رتبہ بتانا ہو تو اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد۔ معبود میں مکہ کی عظمت کے لیے قسمیں کیوں اٹھاؤں؟ اس کی عظمت کے لیے یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا۔ سید آمنہ کی گودی میں کہاں؟ اس کا تو کوئی منکر نہیں، یہ تذکرے ہم کیا کرتے ہیں، حضور کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں، حضور کے میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں، اور یہ اس انداز سے ہوتے ہیں کہ یہ خوشی کسی ایک دن کے لیے ہے ہی نہیں۔ میرے آقا جس دن پیدا ہوئے وہ دن جس ہفتے میں آیا، وہ ہفتہ جس عشرہ میں آیا، وہ عشرہ جس مہینے میں آیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا، وہ سال جس صدی میں آیا، وہ صدی جس زمانے میں آئی، وہ سارا زمانہ مبارک ہو گیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر سزا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا فیض اترا رحمت سے مصطفیٰ بن گیا۔ اور اسی منظر کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، دیکھیے میں اپنا بندہ پیش کر رہا ہوں، میں اپنا عالم پیش کر رہا ہوں، میں مفتی اعظم مفتی شفیع رحمہ اللہ کا بیٹا پیش کر رہا ہوں، جس نے ولادت کو لکھا ہے، میلاد کو لکھا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی۔ آقا کی تعلیم سے پہلے، آقا کی تربیت سے پہلے، آقا کی آمد سے پہلے پردے تھے، جہالت کے پردے تھے، ظلمات کے پردے تھے، شرک کے پردے تھے، بدعات کے پردے تھے، رسومات کے پردے تھے، خرافات کے۔ حضور کی آمد ہوئی تو لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دست و جبل سے نور کے کودے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر سلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروج صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ بس صرف ایک جملہ اس میں سے لینے لگا ہوں، پھر میں وہ شرائط انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ بیٹھے رہیں گے نا تھوڑی دیر؟ حضرت نے کیا خوبصورت جملہ لکھا، حضرت عثمانی صاحب ایک دیگر علماء کرام، حضرت لکھتی ذکی کیفی، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا۔ میں ایک
वरना ये पढ़ता हूँ ना, उनकी किताब है कैफियत, पढ़िएगा आप। तो मैं चूमता हूँ और शुक्र भी करता हूँ कि शुक्र है मैं नहीं लिखा, नहीं तो बचना नहीं सीखा। एक तो हजरत ने लिखा और फिर हजरत दुनिया से रुखसत हो गए। उम्मूमन तो बंदा दुनिया से रुखसत हो जाए फिर उसे बख्श दिया जाता है। ये सजा सिर्फ जीने तक नहीं, जीने की सजा देती है दुनिया। दूर जाए बंदा तो कहते हैं ठीक है काम करेंगे। लिखते हैं तख्लीक करके जिसको खुदा मुस्कुरा दिया। अच्छा उन्होंने तो लिखा, फिर मैंने कुरान में ढूंढा कि रब कहाँ कहाँ मुस्कुराया, और जा बजा मुझे नजर आया, जा बजा मुझे नजर आया कि रब यहाँ मुस्कुराया, यहाँ मुस्कुराया, यहाँ मुस्कुराया, यहाँ मुस्कुराया। एक जुमला आपके सामने मैं पेश करने लगूं, दिल की थी कई जुमले पेश करने का इरादा था, लेकिन आप थक जाएंगे, आपने नींद भी करनी है। ये आवाज कभी उस टाइम दे देते जिस टाइम मैं बोल मैं पूछा ही ना, आप थकते नहीं गए। मैं तो चलो दो जुमले में पेश कर देता हूँ। रब यहाँ मुस्कुराया, मतलब मेरा अपना शौक है। रब यहाँ मुस्कुराया, रब यहाँ मुस्कुराया। और मुझे एक तो यहाँ नजर आया कि जब आमिना रो रही थी ना, तो आमिना रो रही थी। आमिना क्यों रोती हो? आमिना कहती है अल्लाह ने इतना सी बेटा दिया, चांद भी शर्मा रहा है, आंगन में हर तरफ खुशबुएं फैल रही हैं, और ये खुशबुएं बाबा जी को वहीं पे जगह दे दे, वहीं पे ये के आगे थे या इन्हें के मिलकर मुझे तैयार कर रहे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे। अल्लाह ने सलामत रखे, अल्लाह ने खुश रखे। साहिबान तो जो है आमिना क्यों रोती हो? आमिना क्यों परेशान होती हो? इतना हंसी बेटा, आंगन में खुशबुएं। अच्छा ये खुशबुएं तो पैदा होने की आप सुनते हैं ना कि प्यारे आका पैदा हुए तो खुशबुएं। मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, जिसके दिल को मन को भाए वो बोलिएगा। मक्का की औरतों ने आके शिकायत की बाबा अब्दुल मुत्तलिब से, बाबा जी आपकी बहू बेवा है, खुशबू लगाती है, इसे मना करें, अरब का दस्तूर है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाया करती। बाबा जी आए सैयदा आमिना के पास और आके कहते हैं आमिना मुझे औरतों ने बताया आप खुशबू लगाती हो, अरब के दस्तूर में औरतें खुशबू नहीं लगाया करती, बेटा खुशबू ना लगाया करो। सैयदा आमिना की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहती है बाबा जी मैं खुशबू नहीं लगाती, जब से ये पेट में आया है। अभी पैदा नहीं हुए, ये उस वक्त की बात बता, अभी प्यारे आका पैदा नहीं हुए। सैयदा आमिना कहती है जब से बदन में आया है हर तरफ खुशबुएं हैं, और इसी पे बस नहीं, मैं तो चलती हूँ तो पत्थर मोम हो जाते हैं, मेरे बदन में है, मैं चलती हूँ पत्थर सलाम करते हैं, दरख्त सलाम करते हैं, मैं चलती हूँ, मैं पहुंचती हूँ जब कुएं की मुंडेर पर तो पानी कुएं की तहों में होता है, लेकिन जैसे मैं ऊपर खड़ी होती हूँ पानी उभर के मेरे मुंह में आ जाता है। तो मैं मुस्कुराहट बताने लगा था, मुस्कुराती हो, हंस रोती हो, आमिना क्यों रोती हो? आमिना कहती है इतना हंसी बेटा, काश आज अब्दुल्ला होते, काश इसका अब्बा होता, काश इसका बाबा होता। आमिना फिर क्या होता? आमिना कहती है अब्दुल्ला होते शहर को लेके जाते ना, बाप अपने बच्चों को शहर को लेके जाते हैं, अल्लाह अर्शों से आवाज देते हैं आमिना परेशान न हो, अलम यजिद का यतीमन फावा, अलम यजिद का यतीमा। आमिना तू यहाँ तक देखती है ना, तेरा बेटा है, तू यहाँ तक देखती है यतीम है, तू यहाँ तक देखती है, अपनी निगाहों से देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है, लेकिन आमिना इस बच्चे की एक तेरे साथ निस्बत है, इस बच्चे की एक मेरे साथ निस्बत है। आमिना तेरा बेटा है, मेरा महबूब है, तेरा लफ्ज़े जिगर है, मेरा हबीब है, तेरे घर आया है, लेकिन मैंने इसे सयाह लामका बनाना है, मैंने इसे मकसूद कायनात बनाकर भेजा है। आमिना अब्दुल्ला जिंदा होते शहर को
میں سیر کو لے کے جاتے عرب کے کسی پہاڑ پر، آمنہ یہ میرا محبوب ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا 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 فآوا، آمنہ تو میری نسبت سے دیکھنا، اسے تو سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا رہا ہوں۔ آمنہ کہتی روتی اس لیے کاش آج عبداللہ ہوتے، کاش اس کا ابا ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ کھلونے لے کے آتا۔ باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ دعائی دیتے ہیں فآوا، آمنہ میری نسبت سے دیکھنا، فآوا، عبداللہ ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے مٹی کے، آمنہ اسے تو کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں جانداروں کو کھلونا ہوں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میں ایک دن لیٹے ہوئے رات دیکھا چاند یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، چاند ادھر کو ہو رہا ہے، ادھر کو ہو رہا ہے، میں پریشان ہوگی چاند کو کیا ہو گیا؟ تو ساتھ پنگوڑے پہ نگاہ دوڑائی تو محمد اپنی ننھی سی انگلی نکال رہی ہوگا۔ سنی میں بولن ذرا سنی تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرایا، میں نے تو جا بجا دیکھا کہ رب کہاں کہاں مسکرایا، جا بجا دیکھا۔ ایک جملہ ہو پھر بعد انشاءاللہ آگے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا، سارے ویڈیو نہ بڑھاؤ میں نے کچھ بولو، میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا۔ اب مجھے روکیے بھی نہیں، وہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ نہ چھیڑنا ہے نہ چھوڑنا، مطلب یہ کہ کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی غلط مطلب ہے، کسی کو چھیڑنا نہیں اور اپنی بات کو چھوڑنا نہیں، وہ میں نے کہا ہے کہ نہ چھیڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، سبحان اللہ، قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا، توجہ، کئی میں اس کے معنی کیا کرتا ہوں لیکن اس وقت میں سارے چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک لے رہا ہوں، من انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں نے بنانا تھا، میں ساری کائنات کا خالق، میں ساری کائنات کا مالک، میں چاہتا اپنا محبوب کسی مخلوق میں سے بھی بنا لیتا، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بنایا، کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا، تم میں سے۔ قرآن نام میں مجھے من انفسہم، اس میں سے بنایا تم میں سے۔ اب میرا اپنا تخیل ہے، میں نے سوال کیا اللہ ہم میں سے کیوں، انسانوں میں سے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب بنایا ابراہیم کی دعا بنا کر، تو ذرا دیکھ تو صحیح ابراہیم نے مانگا کیا تھا؟ تو میں گیا، میں نے قرآن کھولا کہ حضرت ابراہیم کی دعا تو دیکھو تھی، حضرت ابراہیم نے کیا مانگا ہے، تو مجھے دعا نظر آئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اللہ ایسا بھیج جو پاک کرے، حضرت ابراہیم مانگ رہے، اللہ ایسا بھیج ویزکیہم، تزکیہ کرے، اللہ ایسا بھیج ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، یتلو علیہم آیاتک، انہیں قرآن کی آیتیں سنائے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، وہ ساری صفتیں بعد میں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ اس کی پہلی صفت، توجہ مجھے بڑا دکھ ہوگا جسے سمجھ آ گیا پھر اس نے ہضم کر لیا مانا، اللہ پہلی صفت اعلیٰ نبی بھیج دے، برتر نبی بھیج دے، بالا نبی بھیج دے، لیکن اللہ اس کی پہلی صفت، باقی ساری بعد میں، یتلو بعد میں، یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں، ویزکیہم بعد میں، پہلی صفت اللہ منہم
کے چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پر. میرا عمل تخیل ہے. میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں. آپ کوئی مجھ پہ فتویٰ یہ لگائے تیری ملاقات سکتے ہیں. صحیح بات تو بچا. میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھیں. توجہ ضائع نہ کرنا میرے جھولے. حضرت ایک بات پوچھنے آیا ہوں. کیا حضرت آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا منہم؟ آپ نے مانگا نہیں تو تھا تو یہ کیوں فرمایا منہم؟ حضرت ابراہیم فرماتے بیت اللہ میں نے بنایا یا آپ نے بنایا. مزدوری میں مانگ رہا ہوں یا آپ مانگ رہے ہیں. دعا میں مانگ رہا ہوں یا آپ مانگ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل کو. بیت اللہ بناؤں میں مانگوں اس کی آبادی کے لیے اور ملے جبریل کو. لیکن سنیے ہم کو یہ نہ سمجھے آقا ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے بھی ہیں. آقا ہم میں سے ہیں تو ہم کوئی اس کا مطلب یہ نہ اٹھائے. نہیں میں اس کے لیے مثال عرض کرنے لگا ہوں. یہ آپ کی سڑکوں پہ پتھر پڑے ہیں. پتھر ہے کون نہیں ہے؟ اور وہ جو کعبے کی چوکٹ پہ لگا ہے وہ بھی پتھر ہے. اس انداز سے بولیے جو نئے آئے ہیں تاکہ ان تک بات پہنچ سکے. وہ جو کعبے کی چوکٹ پہ لگا ہے منتظم کے ساتھ جو لگا ہے رکن یمانی سے اگلے کونے پہ جو لگا ہے وہ بھی پتھر ہے. اسے بھی حجر کہتے ہیں. یہ اسے بھی پتھر کہتے ہیں. اسے بھی حجر کہتے ہیں. یہ آپ کے واش روم میں پانی ہے. اور وہ جو اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہے وہ بھی پانی. آپ کے بچے کے سکول کے بیگ میں کتاب ہے. اور یہ جو مسجد کی الماری میں پڑی ہے یہ بھی کتاب ہے. اسے بھی کتاب کہوں گا, اسے بھی کتاب کہوں گا, اسے بھی پانی کہوں گا, اسے بھی پانی کہوں گا, اسے بھی پتھر کہوں گا, اسے بھی پتھر کہوں گا. لیکن سنیے اس پتھر کو ٹھوکریں لگاتے ہو, اس پتھر کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں. اس پتھر کو ٹھوکریں لگاتے ہو, اس پتھر کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہو, اس پانی کو واش روم میں استعمال کرتے ہو, گندی نالی میں بہاتے ہو, اور اس پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے ہو. اس کتاب کو جو بچے کے سکول کے بیگ میں ہے اس پر پکوڑے رکھ کے کھاتے ہو اور اس کتاب کو چومتے ہو. ہے یہ بھی کتاب, ہے وہ بھی کتاب, ہے یہ بھی پتھر, ہے وہ بھی پتھر, ہے یہ بھی پانی, ہے وہ بھی پانی, ہے تو بھی بشر, ہے آقا بھی بشر. لیکن سنیے حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے, پتھروں جیسا پتھر نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے, کتابوں جیسی کتاب نہیں. زمزم پانیوں میں سے پانی ہے, پانیوں جیسا پانی نہیں. آقا بشروں میں سے بشر ہے لیکن عام بشروں جیسے بشر ہے. نعرے تکبیر, تاجدار ختم نبوت, مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, عزت مصطفیٰ, عظمت صحابہ, نعرے تکبیر. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر است. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر است. اسراپا انتظار او منتظر. سبحان اللہ. چلو میں عرض کرتا ہوں. سبحان الذی اسرا بعبدہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر است. انصرافہ انتظر او منتظر. میرے سے کوئی بندہ اٹھے اور کہے میں وزیر اعظم کا دوست, کہیں سے بھی اٹھ سکتا ہے. سرگودا سے بھی کئی ہوں گے کہنے والے, اتنے بھی کئی ہوں گے آکر کے ٹرنے والے. میں وزیر اعظم کا دوست ہر پنڈ ہو سکتا ہے, ہر شہر ہو سکتا ہے. سوال ادو آنا جدو وزیر اعظم پریس کانفرنس کرے جا کے میرے دا فلانا بندہ میرا دوست. نہ سمجھان
نبی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے، ہر ولی کہے میں اللہ کا بندہ، ہر بزرگ کہے میں اللہ کا بندہ، مفسر کہے میں اللہ کا بندہ، محدث کہے میں اللہ کا بندہ، مفتی کہے میں اللہ کا بندہ، خطیب کہے میں اللہ کا بندہ، صحابی کہے میں اللہ کا بندہ۔ ارے چھوڑیے، حضرت عیسیٰ ننگی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ ہر نبی کہے میں اللہ کا بندہ، سارے کہیں میں اللہ کا بندہ، اور اللہ عرشوں سے دعائی دے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، اور کائنات والوں وہ دیکھو محمد میرا بندہ۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا عبدہ چیزیں دیگر ای سراپا انتظار او منتظر، ای سراپا انتظار او منتظر۔ میں اس کا معنی کرنا نہیں تھا، حضرت نے اشارہ کیا شاید سمجھ نہ آئی ہو۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر ای سراپا انتظار او منتظر، میں ایسا بندہ، آپ ایسے بندے، ولی ایسے بندے جن کو انتظار ہے کب بلاوا آئے میں سجدہ کروں، کب آذان آئے میں سجدہ کروں، کب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے میں سجدہ کروں۔ ہمیں انتظار کب وقت آئے میں سجدہ کروں، اور رب کو جس کے سجدوں کی انتظار ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ یہ سراپا انتظار او منتظر، آگے ہو میرے خیال ہے۔ چلو میں انشاءاللہ سمیٹنے کی اب کوشش کرنے لگوں، بہت لمبی باتوں کی یقین جانے باتیں جو میں کرنی تھی وہ رہ گئی۔ آج میری چھٹی سے تو کی پتہ کیڑے کیڑے میسج وہ جو ہے میرے آقا کی ذات اقدس اتنی اعلیٰ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، اور پھر جو ہمیں نہیں سننے کے لیے آتے انہیں ہمارے متعلق کچھ اور لوگ سنا دیا کرتے ہیں، وہ پھر تھوڑے سے ششپن میں پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میرے آقا اتنے اللہ نے اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، میں اکثر سے جملے بولا کرتا ہوں، میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن میں دکھنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے، جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دے صدیق بنے۔ میرے آقا انگلی کا اشارہ کریں پتھر بولیں، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ میرے آقا انگلی کا اشارہ کریں پتھر بولیں۔ آپ نے مجھ سے یہ بات پہلے سنی بھی ہوگی، لیکن میں اسے اس کی وساطت سے آگے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا کی خدمت میں سامنے آگے کھڑا ہوا ابو جہل، اور آگے کہتا ہے بتانا مٹھی میں کیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا ابو جہل جو ہر موقع پر حضور کو آزمایا کرتا تھا، یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، آزماتا تھا۔ ایک دن پیارے آقا کے سامنے آیا اور آگے کہتا ہے ہاتھ میں گو تھی، گو جانتے میرے خیال میں فٹ لیٹ فٹ اس کی جسامت ہوگی، شکل اس کی چھپکلی کی طرح ہوتی لیکن بڑی، وہ پکڑی میں کہتا ہے یہ بول کے کہے نہ پھر مانوں گا۔ وہ بولی مانا پھر بھی نہیں۔ ایک دن پیارے آقا کے سامنے آیا اور آگے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ ہے، نبی ہو؟ فرمایا ہاں اللہ نے نبوت دی۔ یہ چاند ٹکڑے کرو، یہ تو حضور نے چاند ٹکڑے فرمایا، یہ بھی فرمائش اس کی تھی۔ چاند ٹکڑے ہو گیا مانا پھر بھی نہیں، مانا پھر بھی نہیں۔ آپ نے چاند ٹکڑے مانا، میں نے مانا، ہم نے سنا، اس نے دیکھا۔ سمجھئے گا
पढ़ना माना, हालांकि सिर्फ सुना, मैंने माना, मैंने सुना, उसने देखा, उसके हाथ में वो निकला, माना नहीं। पता है क्यों? जिद्दी ठीक। मैं इस तफसील में नहीं जाता, वक्त बहुत हो जाएगा। अब किसी के ज़हन में आ सकते हैं कि उसने गो क्यों पकड़ी हुई थी। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने मुख्तलिफ शौक होते हैं। किसी इलाके में चले जाए मुर्ग पालने का शौक होता है, कहीं चले जाएं तीतर बटेर लोग बड़े शौक से पालते हैं, कई इलाकों में जाएं तो कुत्ते पालने का शौक नहीं होता है। वो एक जगह पे मैं गया, मुझे वो जो मेजबान था मेरा, उसने मुझे एक जगह पे बिठा दिया कि आप कुछ देर यहाँ बैठे ना, फिर आपको ले जाओ। तो मैं वहां पे बैठ गया, वहां पे 4-5 बंदे बैठे हुए थे, काफी पुरानी बात है, वो मुझे नहीं जानते थे, वो आप अपनी बातें कर रहे थे, कुत्तों के शौकीन थे। वो एक शुरू करता, वो कुत्ता, वो फलां कुत्ता, वो जब मैं अपना कुत्ता लेके आया, वो जब उसका कुत्ता आया, तो ये कुत्ता ऐसे हुआ, वो खूली कुत्ता, वो फलाना गुलटरिया कुत्ता, वो फलाना। अच्छा, जब वो रामा अपना कुत्ता लेके आया ना, तो वो ये चल रही थी बातें की आपस में। वो काफ़ी देर के बाद वो मेरा मेज़बान आया, उसने मुझे लिया, तो कहता है बोर तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, मैं बोर नहीं हुआ। कहता है ये क्या बातें कर रहे थे? मैंने कहा मुझे बातों को तो ज़्यादा पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, अलबत्ता सबके मुंह में कुत्ता था। रास्ते में बस लफ्ज़ कुत्ता था, जो शौक हो वो हर वक्त वही बात शौक हो। उसने गो पकड़ी, तो गो ने कलमा पढ़ा लेकिन वो माना नहीं। इसी तरह प्यारा के सामने वो मुट्ठी बंद करके आया, कहता है बता क्या। अब मैं इसे बड़ी तेजी से बोल रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। प्यारा कर फरमाया मैं नहीं बताता, तू कहेगा तुक्का लग गया, ये बताए कि मैं कौन हूँ। इसमें रुकना, कहने लगा नहीं हो सकता। तो ये जुमला मैंने सुनाना था असल में। कहने लगा नहीं हो सकता, क्यों? वो ये जानता था जो चीज मेरी मुट्ठी में है बेजान है, जो चीज मेरी मुट्ठी में है बेजबान है। ये नहीं जानता था क्या कौन रहा था। लेकिन अब जो मैं जुमला बोलने लगा हूँ, यकीन जाने मैं आपसे राजी हूँ, आपने बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप। अल्लाह आपको राजी रखे और आप हमेशा यूं ही मुस्कराते रहें, खुशहाल रहे। अल्लाह आपको खुशहालियाँ अता फरमाए, हर तरह की अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए। मेरी दिल से दुआएं हैं आपके लिए। लेकिन मैं ये बड़ी मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से ये जुमला बोल रहा हूँ, मेरे इस जुमले का पास रखिएगा। कहने लगा ये नहीं हो सकता कि ये बोले, इसलिए कि वो ये जानता था जो चीज़ मुट्ठी में है बेजान है, जो चीज़ मुट्ठी में है बेजबान है। ये नहीं जानता था क्या कौन रहा है, इसलिए कि अबू जहल था ना, वो बकर तो नहीं था।
حضور کا ادب، اگر ایمان کے داخل یہی تین چیزیں ہیں تو میں شرع سبق سے کہہ رہا ہوں، میں بڑے وثوق سے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی امت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ صحابہ بنیاد ہیں، اور میں تو حیران ہوں ان مولویوں پر، میں تو حیران ہوں ان جبوں دستار والوں پر جو سامنے بیٹھے رہے اور صحابہ کی توہین کرتا رہا۔ پیارے آقا کا فرمان سن لیجیے، حضور فرماتے ہیں جس دور میں فتنے عام ہیں، اس دور میں فتنے عام، میں لفظ ذمہ داری سے اور سمجھ رہا ہوں کہ آپ ذمہ دار بندے ہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ دین کا اس کے لیے دین ضروری نہیں، بعض ہوتے ہیں ایسے افراد جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے، ہوتے اپنے ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی اضافی چیزیں آ گئی ہیں، اگر اضافی چیز ہوتی حضور کی زبان سے نہیں، حضور کیوں فرماتے؟ اگر اضافی چیز ہوتی، اگر یہ اضافی چیز ہوتی حضور نہ فرماتے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس دور میں فتنے آئیں، اب فتنوں کا لفظ بول کر پیارے آقا آگے کیا فرما رہے ہیں، فتنوں کی نشاندہی کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس دور میں فتنے عام ہوں اور میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اس دور کے علماء چپ نہ رہے، اس دور کے اگر وہ چپ رہے، حضور فرماتے ہیں اگر وہ چپ رہے، اپنا علم ظاہر نہ کریں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، تو ان مولویوں پر، ان علماء پر حضور فرماتے ہیں میری رب کی فرشتوں کی لعنت۔ اس دور کے علماء تو حضور فرماتے ہیں چپ نہ رہے اور سامنے صوفے پہ بیٹھے رہے چپ کر کے۔ اور ایک بدبخت نے اگلے دنوں غزوہ احد کے صحابہ پہ تبرہ کیا، مولوی سامنے بیٹھے رہے چپ کر کے، میں انہیں مولوی نہیں کہنا، میں انہیں جب و دستار کا حامل ہی نہیں کہنا۔ صحابہ چلو کیا یاد رکھو، ایک بندہ یہاں پر پڑھا رہا اور نماز سن رہے ہیں مجھے، یہاں پر پڑھا رہا ہوں نماز ہو چاہے مغرب کی، عشاء کی، جنہیں پتہ ہے وہ تو بولو، یہ چہری نمازیں ہیں جن میں تلاوت امام کرتا ہے، نمازیں وہ امام سے کوئی خطا ہوتا ہے، متشابہ لگ جاتا ہے، مقتدیوں میں کوئی حافظ نہیں، انہیں پتہ نہیں چلا، ایک بندہ وضو بنا رہا ہے، وہ حافظ ہے، اس نے وہاں سے سن لیا کہ غلطی ہو گئی، وہ وہاں سے دے لقمہ اور امام لقمہ لے لے، نماز گئی۔ انہیں دی گل ہے نہیں کہ تسی سر ہلاؤ، سر ہلاؤ گے تو میں اگلی گل سے چھڑ دیں گا، جتھے بولنا ہوئے اتھے بولنا، ایک تے جتھے بولنا ہے اتھے بولنا ہے تے جنہ نے بولنا ہے آنے میں منہ بیکھنے تے پھر میں نے سکونا۔ اگر اس نے لقمہ دیا اور اس نے لقمہ لے لیا، نماز فاسد ہو گئی، نماز کی چھٹی، امام کی بھی مقتدیوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے درجے میں فرق ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل، دونوں کے درجے میں فرق ہے۔ یہ نماز پڑھانے والا اگر ہوا عالم، یہ لقمہ لے گا کہ نہیں؟ یہ لقمہ لیکن میرے ذوق کے مطابق اگر آپ سنیں نا تو وہ وضو کرنے والا اگر ہوا نا عالم، وہ لقمہ لے گا۔
लुकमा देने के लिए इस दर्जे में आना पड़ेगा। ये जब तक नहीं आता उस वक्त तक लुकमा नहीं दे सकता। अब काजी की बात सुनिए, ये दर्जा एक नहीं इसलिए लुकमा नहीं दे सकता, लेकिन ये दर्जा ऐसा नहीं कि वो शामिल नहीं हो सकता, वो शामिल हो सकता है। ये कोई इतना ऊंचा दर्जा नहीं कि दर्जे का फर्क ही रहेगा, ये अभी शामिल हो जाएगा फिर लुकमा दे सकता है। आज के मोमिन में और सहाबा में इतना फर्क है कि सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। जब सहाबी के दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता, सहाबी को कोई लुकमा भी नहीं दे सकता। के लोग सोशल मीडिया पे बैठ के सहाबा को लुकमे दे, क्या पिद्दी का शोरबा और बकवास करें कि आज अगर मैं तो हैरान हूं, मैं हसास इदारों को कहना चाहूंगा कि ऐसे फितना परवरों के खिलाफ मुद्दई वो खुद बना कर रियासत मुद्दई बने जो पाकिस्तान का अमन खराब करते हैं, पाकिस्तान के लोगों में नफरत पैदा करते हैं, पाकिस्तान के लोगों के जो ईमान और इस्लाम है उसे नुकसान पहुंचाते हैं। मुद्दई रियासत का होना चाहिए क्योंकि इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। इस कदर बकवास के अगर आज हज़रत अमीर मुआविया और मुगीरा कब्रों से निकल आए तो हमारी तलवारें उनके खिलाफ होंगी। क्या तेरी हैसियत क्या है? तेरी हैसियत क्या है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा सहाबा पर तबर्रा। याद रखिए, एक है कि आपके ईमान की आपके पड़ोसी गवाही दे, मेरे ईमान की आप बात करें, आपके ईमान की मैं बात करूं, तब भी उस मोमिन के खिलाफ ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए। और सहाबा तो वो हैं जिनके ईमान की गवाहियां रब दे रहा है। अत्ताइबून सहाबा, अल-हामिदून सहाबा, अस्साइबून सहाबा, अल-राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा, उलाइका हुमुस सिद्दीकून सहाबा, उलाइका हुमुस सादिकून सहाबा, वल्लज़ीना मअहु सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम सहाबा, लक़द रज़ियल्लाहु सहाबा। कुरान की तालीम सहाबा, नबुव्वत की तालीम सहाबा, नबुव्वत की तरबियत सहाबा, नबुव्वत का मक़सद सहाबा, नबुव्वत का फैज़ सहाबा, नबुव्वत के शागिर्द सहाबा, नबुव्वत के मुरीद सहाबा, उम्मत के पीर सहाबा। उम्मत के पीर साहबा। साहिबान तवज्जो है, आखिरी बात कह रहा हूं, बहुत ज्यादा वक्त मैंने ले लिया आपका। आज क्योंकि
میری ذمہ داری ہے میں اپنے نوجوان کے ایمان کے ارد گرد باغ لگاؤں. میری ذمہ داری ہے, میری مسلک کی ذمہ داری ہے. میں اپنے نوجوان کے ایمان کے ارد گرد باغ لگاؤں. یہ میری ذمہ داری ہے. میں یقین جانے بعض دفعہ خون کھولتا ہے اور بندہ حیران ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پر اس قدر اس وقت کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ کیسی کیسی توہین آمیز گفتگو کی جاتی ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, تباہ کیا جا رہا ہے. میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں بات کرتا ہوں. آج بھی کوئی بندہ جائے حج اور عمرہ کے لیے تو آپ کا عزیز ہو, آپ اسے ملنے جائیں گے, وہ آپ کو کھجور پیش کرے گا. بولیے بولیے, پانی پلائے گا. یقین جانے ایک عام سا مسلمان ہے نا جس سے نماز کی خطا ہو جاتی ہے, روزے کی خطا ہو جاتی ہے, وہ بھی یہ نہیں برداشت کرے گا کہ میں نہیں چاہے گا, اس کا دل نہیں مانے گا کہ میں کھجور کھا کے کچھ کے نیچے پھینک دوں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کا جی نہیں چاہے گا, اس کا جی نہیں چاہے گا. بھلے سے کوئی کہہ بھی دے یار خیر ہے پھینک دے. وہاں بھی تو دلیلیں دینے والے بھی کہیں ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں نا, وہاں بھی تو ہم کھا کے بیٹھتے رہتے ہیں مدینہ میں, تو پھینک دے. لیکن اس کا جی نہیں چاہے گا, جی نہیں چاہے گا. اور اگر آپ کا کوئی زیادہ قریبی ہے وہ آپ کو ایک ٹوپی گفٹ کر دے گا, ایک تسبیح گفٹ کر دے گا, عطر کی شیشی گفٹ کر دے گا. آپ اسے بڑے ادب کے ساتھ لے کر آؤ گے. نوجوانوں میرے یہ جملہ دھیان سے سننا. حالانکہ اس ٹوپی کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا, تسبیح کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا, عطر کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈونیشیا, ملائیشیا یا چائنا. ایسا ہی ہے. کھجور ہو سکتا ہے ایران سے آئی ہو, عراق سے آئی ہو, یمن سے آئی ہو, کیونکہ سعودیہ میں تو اتنی کھجوریں نہیں ہیں, کسی اور عرب ملک سے آئی ہو. آپ کہیں گے مجھے پتا ہے کھجور کسی اور ملک سے آئی ہو. میرے علم میں ہے ٹوپی چائنا میں بنی, رومال چائنا میں بنا, تسبیح چائنا میں بنی. ادب اس لیے ہے کہ حضور کی گلی سے ہو کر آئی. احترام اس لیے ہے کہ آقا کی گلی سے ہو کر آئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں خدا ارے کھجور کا ادب ہے, ٹوپی کا ادب ہے, رومال کا ادب ہے, تو کسی اور ملک سے بنا. ادب اس لیے کہ حضور کی گلی سے ہو کر آئی ہے اور آقا جنہیں سینے کے ساتھ لگا کے روزے میں آرام فرمایا. حضور جنہیں سینے کے ساتھ لگا کے سو گئے, پیارے آقا نے جنہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا, جو روزے ایک دس میں ہیں. یاد رکھیے آپ کے چہروں پر جو داڑھیاں ہیں, سروں پر جو پگڑیاں اور ٹوپیاں ہیں, آپ کا بچہ جو آپ کا ادب کرتا ہے. آج میرے گھر میں, آپ کے گھر میں جو قرآن کی آوازیں ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, یہ جامعات ہیں, مراکز ہیں, تبلیغ ہے, یہ اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے محنت ہے صحابہ, اس کے پیچھے محنت ہے صحابہ. اور میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایسے فتنہ پروروں کے سے بچ کر رہیے. جس طرح صحابہ اس درجے پر ہیں کہ آج کا بندہ انہیں لقمہ نہیں دے سکتا, ہمارے ہاں یہ تفریق بھی نہیں ہے صحابہ اور اہل بیت کی. جس طرح صحابہ کو کوئی لقمہ نہیں دے سکتا, اسی طرح اہل بیت کو کوئی لقمہ نہیں دے سکتا. اور معاشرے میں سوچ لیجئے, خود مطالعہ کر لیجئے, کون ہے جو لقمے دیتا ہے کبھی صحابہ کو کبھی اہل بیت کو؟ کون ہے جو کبھی تنقید کرتا ہے صحابہ پر کبھی اہل بیت پر؟ آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات ہے کہ صحابہ پہ بھی تنقید, اہل بیت پہ بھی تنقید. میں کہتا ہوں ہاں, میں بتاؤں میرا مطالعہ ہے, صحابہ پہ بھی تنقید, اہل بیت پہ بتاؤں. آج دا بندہ گوانڈیاں نہیں کہہ سکتا کہ تم ہے رشتہ کر دیتا. تم اپنی بچی کا یا اپنے بچے کا رشتہ فلاں سے کر دے, وہ کہے گا تم ماما لے نا. جڑا آل بیت نو کہے, علی نو کہے تم اپنی دھی کیوں دیتی عمر نو.
سر کا تاج ہے اہل بیت کی ہمارے ساتھ. حضور کا ادب، حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں صحابہ اور اہل بیت کے درس سے. اسی درس سے چمٹے رہیے، نہ صحابہ کا در چھوڑیے نہ اہل بیت کا در چھوڑیے. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سے وابستہ رکھے. بہت ساری باتیں کہنی تھی جو ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ